اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غافر۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ حامیم۔ یہ خدا عزیز و علیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ وہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید عذاب کرنے والا اور صاحب فضل و کرم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا مختلف شہروں میں چکر لگانا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیں، اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کیا ہے کہ حق کو اکھاڑ کر پھینک دیں، تو ہم نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کیسا تھا، اور اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد معین ہیں، سب حمد خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور صاحبان ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ خدایا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کا اتباع کیا ہے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار انہیں اور ان کے باپ دادا، ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا انہی پر رحم کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے روز قیامت پکار کر کہا جائے گا کہ تم خود جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو، خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کر لیتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ سب اس لیے ہے جب خدا وحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا، اور جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراً مان لیا۔ تو اب فیصلہ صرف خدا بلند و بزرگ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لہذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو، چاہے کافرین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ خدا بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کو نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے، جس دن سب نکل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا پر کوئی بات مخفی نہیں رہ جائے گی۔ آج کس کا ملک ہے؟ بس خدا وحد و قہار کا ملک ہے۔ آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور آج کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر انہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل منہ کے قریب آ جائیں گے، اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا جس کی بات سن لی جائے۔ وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جو ان سے زیادہ زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے؟ پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا، اور اللہ کے مقابلہ میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے